یہ چند سوالات ہیں. ہمیں تمام معاملات میں اللہ سے ہی مانگنا ہے، لیکن کس حد تک ہم انسانوں کے سامنے اپنے معاملات رکھ سکتے ہیں کہ بالکل انسان سے کسی قسم کا سوال نہیں کرنا چاہیے. انشاءاللہ یہ آگے حدیث آنے والی، ہم ایک ایک چیز کو الگ الگ کر کے آپ کے سامنے پیش کریں گے. وہ چیز جو صرف اللہ حضر الجلال دے سکتے ہیں، وہ کسی انسان سے مانگنا شرک ہے، اولاد ہے، قسمت کو تبدیل کرنا ہے، جنت جہنم ہے. یہ معاملات اللہ کے سوا کسی کے ہاتھ میں ہے ہی نہیں. وہ چیز جو دنیا میں بھی کوئی دے سکتا ہے، اس کا مطلب یہ قطعاً نہیں ہے کہ آپ اپنی گھر والی کو کہتے ہیں کہ کھانا لاؤ تو آپ مشرک بن گئے. یہ اس کا مطلب نہیں ہے. یہ انشاءاللہ ہم وضاحت کریں گے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ بیٹے کو کہتے ہیں بیٹا ذرا پانی دو تو مشرک بن گئے. یہ مشرک نہیں ہے. اس کے بارے میں تو حکم ہے کہ کوئی اگر آپ سے کوئی نیکی کی بات کرتا ہے تو اس کی مدد کرو تاکہ آپ کو اس کا اجر ملے گا، اور اس کو جزاک اللہ کہہ کے دعا دو. وہ چیزیں جو صرف اللہ حضر جلال ہی کر سکتے ہیں، وہ کسی سے طلب کرنا. اور دوسرا زاویہ، اپنی ذات کے لیے کسی سے کوئی چیز طلب کرنا، اس کے بارے میں بھی حدیث کہتی ہے جس کے پاس مال ہے پھر وہ اپنی ذات کے لیے مانگتا ہے تو قیامت کے دن اس کے چہرے پہ کوئی گوشت نہیں ہوگا. اور صحابی کو اللہ کے رسول نے فرمایا تھا، تم پوری زندگی سوال نہ کسی سے کرنا اپنی ذات کا، جنت میں تمہارا انتظار کروں گا. اس لیے اس کی وضاحت انشاءاللہ ہم اس حدیث میں تفصیلاً کریں گے.